اور اس دوران یہ ہوا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کٹ کر الگ ہو گئی اور اس کا گودا باہر بہہ رہا تھا۔ اسی حالت میں انہیں اٹھا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں آپ کے جان نثار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے ہتھوڑوں میں سے ایک ہتھوڑا اگر زمین پر آ جائے تو پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے جنات مل کر اس ہتھوڑے کو ہلانا چاہیں، ہلا بھی نہیں سکتے۔ اٹھانا تو درکنار، اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا جو ایک بندے کو لگے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 9، سورہ الحج، آیات 19، 20، 21 اور 22۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ھذان خصمان اختصموا، یہ دو فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں۔ اور اس کو روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے جی؟ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مکالمہ کیا، مناقشہ کیا یا مناظرہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو نبی ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ آپ کے نبی سے پہلے آئے، اور ہمارے نبی پہ جو کتاب اتری، آپ کے نبی پہ جو کتاب اتری، انہوں سے پہلے ہمارے نبی پہ کتاب اتری، ہماری کتاب بھی پہلے آئی، تو ہم کیا ہیں؟ ہم حق پر ہیں۔ اس کے جواب میں مومن جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ حق پر ہم ہیں، اللہ کے قریب ہم ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، نبی آخرت زماں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے نبی پہ اترنے والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہم سب انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس موقع پر رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل فرمائی، ھذان خصمان اختصموا، یہ دو فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں، فی ربہم، اپنے رب کے معاملے میں، یعنی ایک کہتا تھا رب کے قریب ہم ہیں اور دوسرا کہتا تھا رب کے قریب ہم ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر ہی کہ یہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں ہے، اور یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ کیا جی؟ کہ بدر کے دن عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان جنگ میں نکلا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا کہ ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے۔ انصار کے 3 نوجوان ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا نسب یہ، انہوں نے اپنا نسب بیان کیا۔ تو عتبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہا کہ ہمارے مقابلے میں ان کو بھیجو جو نسب اور قوت میں ہمارے ہم پلہ ہوں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا جی کس کو؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو، ان تینوں کو بھیجا۔ ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تعمیل حکم میں تینوں بجلی کی صورت کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو للکارا۔
ٹھیک ہے. حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے اپنے حریفوں کو چشم زدن میں ڈھیر کر دیا. وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ جہنم میں چلے گئے. اچھا، لیکن حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان جنگ جاری رہی. دونوں ایک دوسرے کے وار سے سخت زخمی ہو گئے. پھر جب حضرت حمزہ اور حضرت علی فارغ ہوئے تو یہ بھی گئے اور عتبہ کا کام بھی تمام ہو گیا. اور اس دوران یہ ہوا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کٹ کر الگ ہو گئی اور اس کا گودا باہر بہہ رہا تھا. اسی حالت میں انہیں اٹھا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں آپ کے جان نثار. تو اب ان کی ٹانگ ادھر پڑی ہوئی ہے، زخمی حالت میں ہے، گودا باہر آ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، یہ حالت ہے. تو یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، تجھے اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرمائے گا. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا تجھے اللہ نے شہادت عطا فرما دی ہے. یہ جان نثاری کا عالم تھا. تو پھر اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. جنگ بدر کا موقع ہے کہ ایک طرف کافر ہیں اور ایک طرف حضور کے جان نثار ہیں. حضور فرماتے ہیں ہذان خصمان اختصموا، یہ دونوں فریق ہیں جو جگڑ رہے ہیں فی ربہم، اپنے رب کے معاملے میں. اپنے رب کے معاملے میں یعنی ظاہر ہے وہ کہتے تھے ہم سچے ہیں، یہ کہتے تھے ہم سچے ہیں. تو سچے وہی تھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی غلامی قبول کر لی تھی صلی اللہ علیہ نبی الکریم. ایک تو ان کا کام تمام ہو گیا، اور دوسرا فالذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، قطعت، کاٹ کر تیار کر دیے گئے ہیں، لہم، ان کے لیے، ثیاب، ان کپڑے، من نار، آگ کے. کس کے؟ یہ بطور تاکید، بطور سزا الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ کاٹ کر، کپڑے کاٹ کر تیار ہوتے ہیں نا. تو اللہ پاک کا ارشاد دیکھیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کاٹ کر تیار کر دیے گئے ہیں، لہم، ان کے لیے، ثیاب، ان کپڑے، من نار، آگ کے، یعنی ان کے جسم کو ہر طرف سے آگ نے ڈھانپا ہوا ہوگا. سورہ الاعراف آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے لیے اس کے اوپر اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا. اللہ یاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یُسَبُّ، اونڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسہر بہ، گل جائے گا اس سے، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے شکموں میں ہے، یعنی پیٹوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے جہنم کے ہتھوڑے ہوں گے، ان ہتھوڑوں کو ان کے سروں پر، ماتھے پر مارا جائے گا، پیشانی پر، تو ان کے سر ٹوٹ جائیں گے. پھر ان ٹوٹے ہوئے سروں میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جو ان کے پیروں سے جا کے نکلے گا، جو کچھ بھی درمیان میں آئے گا گل سڑ جائے گا. اور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آج حضور کا نام آیا ہے تو اس نے سارے درود شریف نہیں پڑھا اسی بات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے ہتھوڑوں میں سے ایک ہتھوڑا اگر زمین پر آ جائے تو پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے جنات مل کر اس ہتھوڑے کو ہلانا چاہیں ہلا بھی نہیں سکتے. اٹھانا تو درکنار، اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا جو ایک بندے کو لگے گا، اس کے سر میں لگے گا، اس کا کیا عالم ہوگا. اور وہ مصیبت میں ہوگا، زخمی ہوگا، مزید وہ سہنے کی طاقت نہیں رکھے گا، تو اس کو دوبارہ اسی حالت میں لٹا کر پھر ہتھوڑا مارا جائے گا. کتنی وہ تکلیف دہ قسم کی کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اتنا گرم پانی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ اس گرم پانی کا، کھولتے ہوئے پانی کا، اگر زمین کے کسی ایک پہاڑ پر آ جائے تو سارے پہاڑ گل جائیں، پگھل جائیں. اتنا وہ گرم پانی ہے جس کی کیفیت دنیا میں محسوس نہیں کی جا سکتی. 114 ڈگری پہ ہمارا پانی ابلتا ہے نا جی،
تو وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگریوں پہ جناب ابل رہا ہوگا، وہ پانی جو ہے وہ جہنمیوں کے اوپر گرایا جائے گا۔ والجلود، اور ان کی چمڑیاں بھی گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ، اور ان کو مارنے کے لیے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے، من حدید، لوہے کے گرز یعنی لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کو مارا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، منہا، اس سے، من غم، من فرط غم کے باعث، اعیدوا فیہا، وہ ان کو اس آگ میں دوبارہ لٹا دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آگ جل رہی ہوگی تو وہ آگ ان کو ادھر ادھر پھینک رہی ہوگی، تو پھر آگ جو ہے ان کو جہنم کے گیٹ پر، دروازوں پر پھینک دے گی، وہ دروازے سے باہر نکلنا چاہیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے باہر نکل کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، فرشتے ان کو ہتھوڑے مار کے دوبارہ آگ میں داخل کر دیں۔ فرشتے جو اندر ہوں گے نا، جو مالک ہے نا، مالک، یہ کوآرڈینیٹر ہیں جہنم کے، یعنی جہنم کے منتظم ہیں، یہ جہنم کے اندر جاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، آگ کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کو آگ کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو وہ فرشتے اور بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو کہ جہنمیوں کو گیٹ، جو اس کا دروازہ ہوگا جہنم کا، اس سے اٹھا کے اندر جناب آگ میں پھینک رہے ہوں گے، یہ ہے تمہارے جلنے کی جگہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعیدوا فیہا، اور اس میں ان کو دوبارہ لٹا دیا جائے گا۔ وذوقوا، اور کہا جائے گا چکھو، عذاب الحریق، یہ جلنے کا عذاب، آگ کا عذاب، یہ چکھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے شرف میں ہمیشہ قائم رکھے اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔